آپ کو پتا ہے جب کل میں احسن اقبال صاحب کے گھر سے نکلی، کل جب میں دیکھو سننے والی بات ہے، سنیں، جب میں احسن اقبال صاحب کے گھر سے نکلی تو میرے پیچھے آئی بی کی اور ایجنسیز کی 4-5 گاڑیاں لگ گئیں. تو ان کو لگا کہ یہ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں. تو میری سیکیورٹی نے مجھے کہا کہ مریم بی بی گاڑیاں آس پاس منڈلا رہی ہیں تو شاید یہ آپ کو گرفتار نہ کرنے آئیں تو راستہ بدل لیں. میں نے کہا راستہ بھی یہی ہوگا، گاڑی بھی یہی ہوگی، کرنا ہے تو کرو گرفتار. عوام کو یہ پتا چلے کہ یہ ڈرپوک اعظم کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. عوام کو پتا چلے کہ جب مریم نواز بولتی ہے تو یہ حکومتی ایوان لرز جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز جب بولتی ہے، مریم نواز کی آواز میں پاکستان کی عوام بولتی ہے. فوج کے خلاف ہم نہیں بولتے، فوج ہمارا ادارہ ہے. فوج کے خلاف اگر مقدمہ بولنے پر مقدمہ بنانا ہے تو عمران خان کی 10-12 سال پہلے کی جو ویڈیوز ہیں وہ ساری ہم عدالت لے کر جائیں گے. کوئی JUIF کے مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ٹی وی پر کیا بات کی، سنا ہے ان کے اوپر غداری کا یا فوج کے خلاف بولنے کا مقدمہ بن رہا ہے. اگر ان کے خلاف مقدمہ بنے گا تو 22 کروڑ عوام یہ مطالبہ کریں گے کہ عمران خان جس کی ویڈیوز سے پاکستان کا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، ان ویڈیوز کی بنیاد پر عمران خان پر بھی فوج کے خلاف بولنے کا مقدمہ بنایا جائے. تم کس منہ سے کہتے ہو کہ نواز شریف فوج کے خلاف بات کرتا ہے؟ نواز شریف تو وہ وزیر اعظم ہے جب اس کا دور حکومت تھا تو ملک خوشحال تھا، ملک کے پاس پیسہ تھا. 2 جنگیں لڑی ہیں اس دہشت گردی کے خلاف جس کا تحفہ یہ ڈکٹیٹر مشرف پاکستان کو دے کر گیا تھا. اور جس طرح گلگت بلتستان نے مسلم لیگ نون کے سارے لوٹوں کو ہرا دیا اور رد کر دیا، انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان میں مسلم لیگ نون لوٹوں کا محاصرہ اور محاسبہ کرے گی. جب خواجہ آصف صاحب کو پیش کیا گیا عدالت میں تو میں نے جو ان کو ملنے گئے تھے احسن اقبال صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ، میں نے ان سے پوچھا کہ خواجہ صاحب کیسے تھے، کیسا مرال تھا ان کا؟ تو مریم نے کہا کہ میں نے کبھی اتنا اچھا مرال ان کا نہیں دیکھا. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مسلم لیگ نون کے شیر ان چھوٹی حرکتوں سے ڈر جائیں گے تو سن لو، بلکہ کان کھول کے سن لو عمران خان اور جو بھی اس میں شامل ہے، تمہارا ہر ظلم پہلے سے بڑھ کر مجھے تقویت دیتا ہے الحمدللہ. جتنا تم خوف کی بھی، پہلے دفعہ جب میں جیل گئی تھی مجھے تب بھی اللہ کے فضل و کرم سے خوف نہیں تھا. میں اپنی مرتی ہوئی ماں کو چھوڑ کے آئی تھی اس لیے کہ ایک تو میں اپنے باپ کو اکیلا نہ چھوڑوں. میرا باپ اس وقت 70 سال کا ہے اور بیمار تھا. مجھے تھا کہ میں جیل میں دور صحیح لیکن مجھے یہ تسلی ہوگی کہ میرا باپ میرے ساتھ ہے. تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نواز شریف کو ڈرا لوگے، مریم نواز شریف کو ڈرا لوگے، پاکستان مسلم لیگ نون کے شیروں کو ڈرا لوگے تو تمہاری خیام خیالی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے شیر پہلے سے بھی زیادہ بہادری کے ساتھ اور ڈٹ کے تمہارے ظلم کا مقابلہ کریں گے. اور انشاءاللہ اس ظالم اور منتقم مزاج عمران خان کو جانا ہی پڑے گا انشاءاللہ تعالی. نواز شریف کو اللہ تعالی سچا ثابت کر رہا ہے اور ایک بات پر یہ سلیکٹڈ عمران خان اور اس کے سلیکٹرز ناموشی، ناکامی اور شرمندگی کا سامنا کر رہے ہیں. نواز شریف کا بیانیہ کیا ہے؟ نواز شریف کا بیانیہ یہی ہے نا کہ پاکستان کے عوام جو ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے آئین کی طرف سے کہ حکومتوں کو لائیں بھی وہ اور لے جائیں بھی وہ، واپس بھی وہ لے کر جائیں، جس کو چاہیں وہ لائیں، جس کو چاہیں وہ ہٹائیں. اور انہوں نے کہا کہ حکومت کرنا عوامی نمائندوں کا کام ہے. تو ایک بات اس کی سچ ثابت ہوئی. انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں، یہاں پر اسٹیٹ ابو اسٹیٹ ہے. ایک سیکنڈ بات سنیں. ایک منٹ. انہوں نے کہا نا کہ اسٹیٹ ابو اسٹیٹ ہے. تو کراچی میں جب میرے
कमरे पर हमला हुआ और आईजी को अगवा कर लिया और पूरी पुलिस फोर्स छुट्टी पर चली गई, तो क्या साबित हुआ उससे? ये जो इमरान खान है, ये घर में बैठा था, इसको पता ही नहीं था वहां क्या हुआ है, इसको पता ही नहीं था वहां क्या हुआ है। इसकी हुकूमत में इसको सिर्फ एक डमी बिठा के बना के कुर्सी पे बिठाया, ये नहीं जानता था कि कराची में क्या हुआ है। उन्होंने इससे पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। वो एक अल्लाह को प्यारा हो गया अरशद मलिक, मैं क्या कहूं उसको। वो घर आकर नवाज शरीफ से माफी मांग कर जाता है और कहता है, मियां साहब अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दो। उसने कहा कि अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें झूठी सजा दी थी और मुझे आज रातों को नींद नहीं आती। उसने कहा वो सिटिंग जज था, सिटिंग जज, वो इतना बड़ा रिस्क लेकर आया, उसको शायद किसी ने दिल में ये डाल दिया था कि उसको नहीं पता था कि उसकी मौत इंतजार कर रही है, लेकिन वो मियां नवाज शरीफ से माफी मांग कर गया और कह कर गया कि नवाज शरीफ मैंने तुम्हारी और तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की थी, मुझे माफ कर देना। तो जब अरशद मलिक की वीडियो आवाम के सामने आती है, तो जब नवाज शरीफ कहता है कि यहां पर इंसाफ नहीं हो रहा और अदालतों को इन्होंने जेर असर रखा हुआ और दबाव में रखा हुआ, तो क्या कुदरत ने नवाज शरीफ के इस इल्जाम को सच्चा साबित नहीं किया? फिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम कहते हो कि मुस्लिम लीग नून और ऑपोजिशन और पीडीएम फौज पर तनकीद कर रही है, तुम्हें हया नहीं आती ये बात करते वक्त? मैं ये बात बता दूं कि जब मुस्लिम लीग नून की और नवाज शरीफ की हुकूमत आई, पूरी पाकिस्तानी कौम, कोई भी इशू होता, चाहे वो ज़रबे अज़्ब हो या रद्दुल फसाद हो या पाकिस्तान की जो अफवाज पाकिस्तान है उनके बजट में इजाफा करना हो या JF थंडर 17 बनाना हो या मोटरवे पर जंगी जहाज उतारने हो, या फौज की तनख्वाहें बढ़ानी हो, नवाज शरीफ एटम बम बनाना हो और चलाना हो, नवाज शरीफ की क़यादत में पूरी पाकिस्तान की कौम फौज के पीछे खड़ी हुई नजर आई।